آج کے ہمارے جو علماء ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلالی طبیعت کے ہیں اور ہم لوگ ان سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں. دین اسلام کی ایک وہ تصویر دی جا رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، بلکہ ڈنڈے سے بھی آگے کی کوئی شے پکڑی ہوئی ہے، اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، کسی کو نہیں بخشے گا. اسپین یا یورپ پر حکومت کی ہے 800 سال. آج وہاں مسجدوں میں اونچی آواز اذان کی نہیں آتی. آج اچھی گفتگو کرنے والا اس کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے. آج پیر صاحب اپنی خدمت تو کروا رہے، جو خانقاہی جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان کیے نظام نے، وہ آج پیچھے ہٹتے جا رہے ہو. آدمی سبزی لینے جاتا ہے تو ذرا چھان پھٹک کرتا ہے، پیر پکڑنا تو چھان پھٹک کی بات کرتا ہے. خانقاہی نظام سے جن لوگوں کی وابستگی ہے، جن کا سب لوگ احترام کرتے ہیں، ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. تو ٹھیکہ لے کر آیا اپنے اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. پوڈ کاسٹ سیریز کے ایک اور خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں حیدر حیات خان. میرے ساتھ موجود ہے میرے کو ہوسٹ میاں وکاس منشا. اور آج جو شخصیت جو ہستی ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ سیریز کے اس ایپیسوڈ کی مہمان ہے، ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور ہم جو بھی ان کا تعارف کروائیں جتنا وہ طویل ہوتا جائے گا، پورا ایپیسوڈ ان کے تعارف میں گزر جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے خوش قسمت ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید حبیب عرفانی صاحب. یہ سجادہ نشین ہے آستانہ عالیہ سندر شریف کے، پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، صدر ہے پاکستان تحریک انصاف اور امام مشاہد ونگ کے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک. پہلا سوال، عام طور پر اب آج کے ہمارے جو علماء ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلالی طبیعت کے ہیں اور ہم لوگ ان سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں. آپ کی طبیعت میں بڑی سافٹنس ہے، آپ بڑی کھلی ڈلی بات بھی کر لیتے ہیں. تو یہ طبیعت کی سافٹنس جو ایک آج کے دور میں جو میں نے پہلے بھی ریفرنس دیا کہ وہ جلال پن نہیں ہے، آپ سے ہر بندہ آ کے آپ سے اپنا مسئلہ اوپنلی ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر آپ بھی بہت اوپن بات کرتے ہیں، وہ کس طرح؟ دیکھیے، مسلمان کے لیے، با ایمان کے لیے قرآن مجید نے ایک کرائٹیریا مقرر کیا ہے، اور وہ کرائٹیریا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انداز گزران سب سے بہترین نمونہ ہے. ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات مبارکہ میں لوگوں سے میل ملاقات دیکھتے ہیں، اور اس میل ملاقات میں صرف با ایمان صحابہ کرام نہیں ہیں، دوسری مذاہب کے لوگ بھی ہیں، تو وہاں ہمیں ایک ایسی سافٹنس، ایک ایسا محبت، ایک ایسا شفقت بھرا انداز نظر آتا ہے کہ جس کو آج کے دور میں اختیار کرنا شاید ممکن نہیں ہے، لیکن اس کی طرف جانے کی کوشش تو کی جا سکتی ہے. احادیث مبارکہ میں 2-3 واقعات ایسے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص حاضر بارگاہ ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کے لیے دعا کی، گزارش کی. تو آپ نے دعا فرمائی تو ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا صحابہ کرام میں سے، اس نے کہا کہ میں نے فلاں پارک میں یا فلاں گراؤنڈ میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، تو تم جا کے دیکھ لو وہاں کہ تمہارا بچہ بھی ان میں نہ ہو. وہ چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا اسے. اس نے کہا کہ وہاں جاتے ہی ہائے میرے بچے تم کہاں ہے، کیا ہوا تمہیں، میں میرے بچے تو کہاں رہ گیا تھا، اس طرح مت کرنا. اور اس کی توجیہ یہ ارشاد فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی یتیم بچہ ہو، کہ وہ تمہارا یہ والہانہ پن دیکھے اپنے بچے کی طرف، تو اسے اس کے دل میں یہ بات آئے. پھر ایک دوسرا معاملہ کہ اس سے ہٹ کر بھی اگر اسی معاملے کو اگر دیکھیں کہ رحمت اور شفقت کا معاملہ، کہ ذبح کے وقت ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو دوسرے جانوروں کو اس کے سامنے کرنے سے منع وانت فرمائی گئی کہ دوسرے جانور خوف زدہ نہ ہو. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ایک میں اور گزارش کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی یہ قرآن مجید میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور موعظۃ الحسنہ، اچھی خوبصورت پائیدار بہترین گفتگو کے ساتھ.
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اب یہ جو آپ نے سوال ہے اس کا یہ اس میں آئے گا کہ جادل، کہ اگر آپ کا مجادلہ ہو جائے، مباحثہ ہو جائے، کوئی تنخیح ہو جائے، یہ اکثر تو اس کو بڑے اچھے حد تک سمجھ. اب موجودہ دور میں اگر آ کے دیکھا جائے تو ہمارے ہاں دین اسلام کی ایک وہ تصویر دی جا رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، بلکہ ڈنڈے سے بھی آگے کی کوئی شے پکڑی ہوئی ہے، اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، کسی کو نہیں بخشے گا. ڈاکٹر صاحب اسی سلسلے میں آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں کہ اسلام کو اگر دیکھا جائے جی، تو وہ جب حضور پاک کا ظہور ہوا اور جو سارے معاملات تھے اس ٹائم پہ اگر جو شریعت تھی وہ تو بہت ماڈرن تھی. اس ٹائم بھی وہ حقوق، وہ چیزیں دی گئیں، عورت کو اس کا وراثت کا حق دیا گیا، جو کہ ماڈرن ورلڈ میں آپ نے دیکھا کہ جو ووٹنگ رائٹ تھا وہ 19ویں صدی میں آ کے ملا. جی جو بلیکس کو رائٹ ملے وہ تقریباً 1950 کے بعد ملے. بالکل. تو حضور پاک نے اس دین اسلام نے تو تب رائٹس دی تھی ایکولس کہ جب عرب کا دور تھا اور زندہ تر وہ لڑکیوں کو کر دیا جب حضور پاک نے منع کیا لوگوں کو، اور ہم کسی بیٹی کو اس طرح نہیں زندہ درگور کر سکتے. تو آج اسلام کا یہ جو اصل چہرہ تھا، کیونکہ اسلام تک ماڈرن، آپ تو ماشاء اللہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ نے یونیورسٹی میں اپنی فارغ التحصیل ہے، اس کے باوجود ہم لوگ اس کا وہ چہرہ کیوں نہیں پیش کر پا رہے دنیا کے سامنے؟ دیکھیے اس میں پھر مختلف چیزیں آئیں گی کہ جو تاریخی طور پر اگر دیکھیں تو اسلام شاید میں اگر یہ کہوں کہ واقعہ کربلا کے بعد تبدیلی آ گئی، جب ملوکیت آئی، جب صحابہ کرام کا جو امیر المومنین کا لقب تھا وہ جب ایک طرف رہ گیا، کہ امیر المومنین میں عمر بن خطاب جیسا سخت مزاج، کڑک مزاج، وہ جب فلسطین میں فاتحانہ داخل ہوتا ہے تو اس نے گھوڑے کی بات پکڑی ہوئی ہے، اس کا غلام گھوڑے کے اوپر سوار ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہم دونوں کے درمیان طے ہوا تھا کہ اتنا راستہ میں سواری کروں گا، یہ گھوڑے کی بات پکڑے گا، اس کے بعد اتنا راستہ یہ سواری کرے گا، میں گھوڑے کی بات پکڑوں گا. جب ہم داخل ہونے لگے ہیں تو اس کی سواری کی باری تھی تو میں نے اس کو سواری کی باری دی. یہ یعنی میں نے جو عمر ابن خطاب، ان کا جو مزاج ہے، ان کی جو کیفیت ہے، جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد دیکھا جائے کہ دین اسلام نے کس طرح سے ذہن کو بدل دیا، کس طرح مزاج کو بدل دیا، کس طرح ان کے جو انداز گفتگو ہے اس کو بدل دیا. ہم آج شاید اس جاہلی دور میں کہ جو دین اسلام سے پہلے تھا اور جس کو آج بھی دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس میں شاید واپس ہم چلے گئے ہوئے ہیں کہ آج اچھی گفتگو کرنے والا اس کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے. تو سب اسی سے جڑتا ہوا ایک اور کوشچن میرا، آپ ماشاء اللہ ایک مطلب بزرگوں کی سے وابستگی آپ کی، ہندوستان کے اندر دیکھا جائے تو خانقاہی نظام نے ہم لوگوں کو مسلمان کیا. جی یقیناً 80 to 90% لوگ وہ ہے جو خانقاہی نظام سے مسلمان ہوئے، شاید اس سے زیادہ ہو. وہ جو خانقاہی نظام تھا وہاں پہ ایک جو اللہ کے ولی تھے یا اللہ کے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے سینے کے ساتھ ایک شخص کو لگایا، انسانوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، ہم لوگوں کو مسلمان کرتے چلے گئے. اور آج ہندوستان میں آپ دیکھ لیں جو متحدہ ہندوستان ہے، بر صغیر جسے کہا جاتا ہے، تقریباً 50 سے 60 کروڑ لوگ مسلمان ہیں، اس سے بھی زیادہ. بالکل. وہ جو چیز تھی آج کے جو خانقاہی نظام ہے اس میں وہ چیز کیسے ایک گیپ آ گیا. میں اس میں میاں صاحب اور حیدر صاحب دونوں حضرات کو یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے خانقاہ ایک ایسا مقام ہے کہ مثلاً حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ بغداد شریف میں ان کا مزار ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے سڑکوں پر، جوتا نہیں پہنتے تھے. تو ایک دن کسی جگہ کچھ بزرگ اکٹھے ہوئے تو ان میں ایک آئے بعد میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بشر حافی فوت ہو گئے. ان کو تمہیں کیسے لگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک گائے کو اپنا بہت
راستے میں کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ دیکھیے بزرگان کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ننگے پاؤں چلتے تھے تو جانور بھی ان کے ننگے پاؤں چلنے کا ادب اور احترام کرتے تھے کہ راستے میں وہ گندگی نہیں تھے پھیلاتے. یہ ایک اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور گزارش کروں انڈو پاک کی. آج مسلمان یہاں تقریباً آپ نے 50-60 میری اندازہ ہے کہ 80 سے شاید زیادہ کہ اگر ہم اس کو بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش کریں اور سری لنکا میں جو ہے یا برما میں جو مسلمان ہے وہ اسی کانٹیننٹ سے ہی نکلے جی. تو یہ سب کانٹیننٹ کا اب اس میں یہ کہ ایک جگہ سے اور اس میں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں نے یہاں حکومت کی ہے تقریباً 750 سال. اسپین یا یورپ پر حکومت کی ہے 800 سال. آج وہاں مسجدوں میں اونچی آواز اذان کی نہیں آتی. بالکل ٹھیک. اور یہ اس لیے ہے کہ یورپ میں کوئی داتا علی حجویری نہیں ہے, کوئی غریب نواز نہیں ہے, کوئی ملتانی نہیں ہے, کوئی بابا فرید نہیں ہے کہ وہ جب حکومت ختم ہوئی تو وہ لوگ دوبارہ کنورٹ ہو گئے کرسچینٹی. وہ فورسفلی مسلمان فورسفلی جو بھی کہہ لیں آپ, لالچ سے بورس ہونے یا کسی بھی طریقے سے. یہاں جو ہے کہ جو دین اسلام کا لوگوں میں آنا ہے اور جو انقلاب آج سے تقریباً 1450 سال پہلے عرب میں آیا, وہ انقلاب یہ ہے کہ قلب کی حیت بدل گئی, انسان کا مزاج بدل گیا, انسان کی سوچ بدل گئی. ڈاکٹر صاحب وہ اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے. آج جو لوگ میں اسی طرح میں ذرا تھوڑی سی یہ اگر تمہید نہ ہوئی تو شاید بات کو انڈرسٹینڈنگ اس کی مشکل ہو جائے کہ وہ جو ہے اس میں وہاں مسلمان نہیں, یہاں آج کتنے 80 کروڑ سے میرے اندازے کے مطابق 80 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ یہ بزرگان یہاں موجود ہے, وہاں نہیں موجود. اسی طرح آپ افریقہ پورا دیکھ لیں, اسی طرح آپ فارس دیکھ لیں. یہ مقامات وہ ہیں جہاں اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ پہنچے, اور انہی لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف وقف نہیں کی, اپنے گھر بار بھی چھوڑے, اپنا مال و دولت چھوڑا, اپنی جائیداد زمینیں وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی خاطر نکل کے آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام دیا کہ آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی داتا علی حجویری کی درگاہ آج بھی روشن آج وہ میلہ لگا بالکل, اور 3 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں بنتا. اپنے وقت کا ذلے داری اس کے شاید لائٹ بھی نہیں چلتی. تو یہ اس کے ہے انہی لوگوں نے جو زندگی اپنی پسند کی اپنے اللہ کی خاطر. موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے جو خانقاہی نظام کا معاملہ اس میں چلا ہے تو اس میں بات یہ آتی ہے کہ ہمیں ایک تفریق بنانی ہوگی یا ایک کرائٹیریا پیدا کرنا ہوگا کہ خانقاہ آج وہ اس طرح سے کام کیوں نہیں کر رہے, خانقاہ پر آج تنقید کیوں ہے. اس کی اصل وجہ کہ جو اوقاف ایکٹ بنا کہ اس سے پہلے, اوقاف سے پہلے لوگ یا آج بھی جو درگاہیں اپنی ذاتی تصرف میں ہیں وہ عوام کی خدمت حتی المقدور کر رہے ہیں. جو خانقاہیں سرکاری انتظام میں آ گئیں, آپ ذرا تقابل کریں کہ داتا حضور کی درگاہ وہ درگاہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی نے جہاں چلہ فیض حاصل کیا, بابا فرید الدین مسعود جیسی ذات کہ وہ 1.5 کلومیٹر دور ہے ان کا چلہ گاہ, اور یہ جو روایات ہے کہ کوہنیوں کے بل چل کر جایا کرتے تھے. تو آج وہاں زائرین کے لیے, آنے والوں کے لیے کیا ہے, کیا کوئی سہولت ملتی ہے یا سہولت کہ زیادہ سے زیادہ پانی کے کولر لگا دیے, لنگر لوگوں نے چلا دیا. یہ جو ایک جو پہلے ادوار میں چلتا تھا یا ان کو بادشاہوں نے جس طرح سے زمینیں وقف کی کہ, اور زمینیں وقف اس کی نیت یا اس کے پیچھے جو ماٹو تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ آ کے ٹھہرتے ہیں, جہاں لوگ آ کے قیام کریں گے, جہاں لوگ اپنے مسائل لے کر آئیں گے راستہ چلتے ہوئے. مجھے ایک میرے ساتھی دوست بھائی
پیر صاحب مجھے ایک بڑی بات اس نے کہا کہ جی میرے لیے کسی بھی جگہ میں چلا جاؤں، میں وہاں خانقاہ ضرور ہوگی، میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا کہ میں فلاں خانقاہ کا سجادہ ہوں، کہتے فوراً میرے سے شناخت نہیں پوچھی جائے گی، دروازے میرے لیے کھول دیے جائے گی۔ آج بھی درگاہوں پر یہ شے موجود ہے کہ ایک وقت تک، جب تک ڈاکٹر صاحب مجھے صرف ایک فکر مکمل کہ جب تک یہ درگاہیں رات بند نہیں تھی ہوتی، ایسے لوگ تھے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے کہ جو دن میں مزدوری کرتے تھے، رات کو وہاں قیام کرتے تھے اور کھانا پینے وہیں سے ملتا تھا، اپنی جتنی آمدن ہوتی تھی وہ بچا کے گھروں میں بیچتے تھے۔ بسم اللہ فرمائیے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے پہلے ہم نے سنا یہ جو روایات ہے کہ کوئی سائل اگر کسی اپنے بزرگ کے پاس جاتا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا میرے یہ معاملات ہے، تو جو ہم نے سنا ہوا، جو میں نے پڑھا وہ یہ تھا کہ بزرگ ان کی ایک مطلب پنک جھپکنے سے پہلے ان کی ہیلپ کر دیتے تھے، ان کے معاملات کو حل کروا دیتے تھے یا کر دیتے تھے۔ آج جو پاکستان میں کرنٹ سینیریو ہے، ہم جو مطلب مختلف ویڈیوز میں دیکھتے ہیں یہ معاملات ہے کہ جو مریدین ہیں وہ تو بیچارے پیر صاحبان کی گاڑی کو نہیں چھو سکتے، وہ ان تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے، ان کو چھو نہیں سکتے، اور پھر وہ یہ تصور آتا ہے کہ جو پہلے ایک مطلب ایک اسٹوڈنٹ کی گائیڈنس کی جاتی تھی، گائیڈ لائن کی تربیت کی جاتی تھی، آج پیر صاحب اپنی خدمت تو کروا رہے، جو خانقاہی جنہوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمان کیے نظام نے، وہ آج پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اپنی ذاتی خدمت کی حد تک محدود ہو گئے، جو لوگوں کی فلاح اور تربیت تھی وہ کسی اور طرف رہ گئی ہیں۔ دیکھیے آپ کسی بھی ادارے کو 100% درست نہیں کہہ سکتے، لیکن میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیوز میں نے بھی کچھ دیکھی ہیں، مثلاً دو ویڈیو میں اس میں تھا کہ ایک خاتون وہ رقص کر رہی ہے اور پیر صاحب نے اسے باہوں میں لے لیا۔ میں نے تھوڑی سی اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ بارڈر پار سے آئی ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے، میں اب اپنے پی ایچ ڈی کے دور کا ایک واقعہ کہ مجھے ایک اساتذہ میں سے ایک دوسرے مسلک کے تھے، انہوں نے کہا کہ جی جعلی پیر بھی ہوتے ہیں، میں کہا بالکل ہوتے ہیں۔ میں نے مثال یہ دی کہ 10 روپے کا نوٹ اور 500 روپے کا نوٹ، 10 روپے کے نوٹ کو کوئی نہیں چیک کرتا کہ یہ جعلی ہے یا نہیں، 500 کے نوٹ کو چیک کرے گا، اس لیے کہ وہ ویلیو ہے۔ میں کہا یہاں یہ کہ پیر جعلی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا اساتذہ جعلی نہیں ہے، ڈاکٹر جعلی نہیں ہے، وکیل جعلی نہیں ہے، جعلی ڈگریاں نہیں لی ہوئی، پر جو آپ کا سر مرتبہ ہے وہ ڈاکٹر یا ٹیچر کا ترینہ، آپ تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ کی تو ویسے ہی کہا گیا کہ جنت کی ٹکٹ پکی ہے اگر آپ نے ایک مسلمان کر دیا، نہیں جو ہمارے دین میں کہ آپ بالکل زبان رکھتے ہیں، ہاں تو وہ جو ایک سلسلہ تھا وہ تھم سا نہیں گیا آپ میں تک۔ دیکھیے میں وہی بات گزارش کرنے لگا ہوں کہ یہ اب اعتراض جو ہے کیا صرف پیروں پر ہے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ آدمی سبزی لینے جاتا ہے تو ذرا چھان پھٹک کرتا ہے، پیر پکڑنا تو چھان پھٹک کی بات کرتا ہے۔ اچھا جی، اب چونکہ وقت کم ہے ڈاکٹر صاحب میں آخری سوال کروں گا۔ بہت سے لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ اس خانقاہی نظام سے جو وابستہ لوگ ہیں، ڈیفینیٹلی سب لوگ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، ہمارے ملک کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے جی، اس میں ادب اور تہذیب بہت دور چلے گئے، ہم بہت اس سے آگے چلیں گے، چیزیں معاملات ایکسٹریم پہ چلیں گے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خانقاہی نظام سے جن لوگوں کی وابستگی ہے، جن کا سب لوگ احترام کرتے ہیں، ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میں آپ سے اختلاف کروں گا تو میں دو چیزیں ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے میرے اللہ نے یہ توفیق دی ہے، مجھ پر یہ کرم کیا ہے اس نے کہ لوگ میری بات مانتے ہیں۔ ایک گروپ ہے، ایک لوگ ہے، وہ سینکڑوں میں ہیں، وہ ہزاروں جی جتنی وہ انٹرنیٹ کیپیسٹی میں ہے، وہ کم ہے زیادہ جی۔ اب اگر میں تو خرابی دیکھ رہا ہوں اور جو من حیث المجموع خرابی ہے، میں اگر ان کو آگاہی نہیں دیتا تو میں اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک کہ ایک خرابی در آ رہی ہے، خرابی چلی آ رہی ہے،
اور میرے جو متقین ہیں جن کو میں آگاہی دے سکتا ہوں اور وہ اس سے رک سکتے، یا خرابی کسی جگہ پیدا ہو رہی ہے میں ان کو بتاتا ہوں، وہ کچھ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ اس خرابی کا راستہ رک جاتا ہے، تو یہ اس پر، اور یہ شاید بھی ایک دیکھیے کہ یہ ایک ارشاد مبارک ہے کہ اس بات پر شکر کرو کہ اگر کوئی تمہارے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے، اپنا کوئی ذاتی یا کسی بھی طرح کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشورہ ہی بے شک، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حیثیت دی ہے کہ تم کسی کی داد رسی کر سکتے ہو، کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہو، کسی کو اخلاص والا مشورہ دے سکتے ہو۔ اب میرے پاس اگر کوئی آتا ہے، اور میں یہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہمیشہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے بھی، کہ میں نے جوا کھیلنا مجھے، تو میں تو اس کو جوتے ماروں گا کہ لعنت ہو تیرے پر کہ تو میرے سے جوئے کے لیے جو شریعت نے، جو دین نے حرام قرار، کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی غلط ہوا ہے کوئی بھی کچھ بھی، کہ یہ اب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو دین میں، شریعت میں ممانعت دی گئی ہے۔ اور کیا آپ یہ دیکھیں، دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ جو آپ نے احوال معاشرتی، یقیناً یہ بہت قابل افسوس ہے، لیکن میں ایک بات کہ پچھلے دنوں میں نے ایک صاحب کا ایک بیان سنا، ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہے، کہ ہمارے معاہدے کے ساتھ معاہدے کی پابندی کی جائے۔ میرے ذہن میں جو پہلا فکر آیا اس کے جواب میں کہ کیا یہ 22-23 کروڑ لوگ کسی کسائی کی دکان پر لٹکے ہوئے بکرے ہیں کہ جن کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا؟ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی سوچ نہیں کہ کسی نے ایک نے دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو یہ بھیڑ بکریاں نے آنکھیں ادھر کر دو۔ یہ شے جو ہے، اور جب دیکھیے میں نے جو پہلے شروع میں بات گزارش کی تھی کہ واقعہ کربلا وہ ہے جس کے بعد دین اسلام میں ملوکیت آئی ہے، اور ملوکیت میں میں سے آپ لفظ کوئی نہیں ہے، بالکل بے شک۔ اور آج بھی کیا وہ ملوکیت چل رہی ہے یا نہیں؟ میں سے آ کے تو پارٹی جائیں گے، بالکل، کہ میں سے آگے ہے ہی نہیں کچھ۔ اور اس میں یہ ہے کہ موجودہ دور میں اگر دیکھیں کہ اگر میں نہیں تو ملک گیا، اگر میں نہیں تو ملک خراب ہو گیا، اگر میں نہیں تو ملک تباہ ہو گیا، تو ٹھیکہ لے کر آیا اپنے اللہ سے یا اسے لکھوا کر لایا ہے کہ تو ہی؟ اور جب حالات یا احوال دیکھیں تو بات تو بالکل اور طرح کی نکلتی ہے۔ تو یہ ہے اس میں، اور جو بڑی بات ہے کہ یہ لوگوں کے سوچنے کی بات ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بات گزارش کی میاں صاحب کو، یہ بات کہ پیر پکڑنا تو پھر اس وقت کچھ سب سے عام چیز ہے، اب سب سے عام چیز ہے، اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر رہے ہیں، تو کم از کم یہ تو دیکھ لیں کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ امام جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ اگر فضا میں اڑتے ہوئے کسی شخص کو دیکھو تو فوراً اس پر یقین مت کر، پہلے اس کو یہ دیکھو کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ شریعت کا پابند ہے تو یہ نعمت اس کے پاس من جانب اللہ ہے، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو یہ شیطنت ہے اس کے پاس، کام ایک ہی ہے، لیکن ایک شیطانی حوالے سے کر رہا ہے، ایک جی من جانب اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر اس پوڈ کاسٹ کا وقت نکالا، اور ہم گزارش بھی کریں گے، ریکویسٹ بھی کریں گے۔ ہم نے چونکہ وقت آپ سے پوڈ کاسٹ کے لیے کم مانگا تھا، آپ نے بہت زیادہ ٹائم دیا، ہمیں بہت مزہ آیا، اور یقینی طور پر ہمارے ویورز کے لیے اس میں بہت کچھ ہوگا سمجھنے میں اور کرنے کے لیے۔ تو آپ سے انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی مسس کریں گے، آپ سے وقت لیں گے، تب تک کے لیے مجھے اور وکاس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔